الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ تم اپنے لوگوں کی مدد کرو. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قرضہ حسن دینے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جہاد میں خرچ کرو. جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے جا رہے ہیں اس کے لیے سامان جنگ، کھانے پینے اور تلوار اور ہتھیار وغیرہ کے لیے پیسے خرچ کرو. تو یہ جو پیسے تم خرچ کر رہے ہو تو یہ تیرا پیسہ بیکار نہیں جانے والا ہے، بلکہ تم تو یہ مجھے قرض دے رہے ہو، اور جو مجھے قرض دیتا ہے، قرض دینے والا انسان نشچنت ہو جاتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے کہ اس کے پیسے آج نہ تو کل واپس ہونے ہی ہیں، اور بڑھا کر کے انسان کو دو گے تو انسان بڑھا کر کے نہیں دے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تجھے بڑھا کر کے ہی نہیں دیں گے بلکہ کئی گنا بڑھا کر کے دیں گے. اور کہا اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے دولت دے اور جسے چاہے نہ دے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہ کہو اے ملکوں کا مالک، کہو کہ اے ملکوں کا مالک، تو جسے چاہے بادشاہت دے، سلطنت دے، راج دے، اور تو جسے چاہے جس سے چاہے اس کی سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے عزت نہ دے. یہ تمام اچھائیاں تو تیرے ہی فضل سے ہے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ تو ہر چیز کر سکتا ہے. تو اللہ جسے چاہے تنگی دے اور اللہ جسے چاہے فراخی دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں تو اسی کی طرف پھر کر جانا ہے. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوئے، اس پر ایک مصیبت آ کھڑی ہوئی. تو کہ آگے دیکھیے، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑے. نبی نے فرمایا کیا تمہارے اندازہ ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے؟ اس نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی ایسا آدمی لاؤ جس سے ہم لڑے اور لڑے. تو اس نبی نے فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کے قوم میں ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو پھر نہ کرو. بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑے، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے وطن اور اپنی اولاد سے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ کا حکم ہمیں آ جائے گا تو ہم ضرور اور بھی ضرور لڑیں گے، اور ہر حال میں اللہ کی راہ میں لڑیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے شہروں سے نکالا گیا ہے اور ہمیں اپنی اولادوں سے جدا کیا گیا ہے، ہمارے خاندان والوں سے ہمیں جدا کر دیا گیا ہے. تو پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا منہ پھیر گئے، مگر ان میں کے تھوڑے، جب وہ تو ابھی تک کہتے تھے کہ مجھ پر جہاد فرض کا حکم کیوں نہیں آ رہا ہے، مجھے اللہ کا حکم لائیے کہ مجھ پر جہاد فرض کر دیا جائے کیونکہ مجھے جہاد کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہمیں گھر سے نکال دیا گیا، ہمیں اپنے گاؤں خالی کرنے پڑے ہیں اور ہمیں اپنے اولادوں سے جدا کر دیا گیا ہے. جب یہ خواہش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد اس پر فرض کر دیا، اور جب جہاد فرض کر دیا تو وہ جہاد کرنے سے انکار ہو گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. جب وہ جہاد کرنے سے انکار ہوا تو کیا ہوا؟ ظالم بن گیا. کیا ہو گیا؟ ظالم بن گیا. اور وہ ظالم کیسے بنا؟ وہ ایسے بنا کہ وہ اللہ کے حکم سے منہ پھیر لیا اور روگردانی کی اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی. اس سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان دوسرے کو قتل نہ کرے گا، دوسرے کا مال غصب نہ کرے گا، دوسرے کو مار پیٹ نہ کرے گا، لیکن اگر اللہ کی عبادت چھوڑ دے گا،
اللہ کے حکم سے روگردانی کرے گا، اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرے گا، اللہ کی احکام کی پابندی نہ کرے گا، تو بھی ظالم ہوگا، تو بھی ظالم ہوگا۔ اور دونوں ظالموں کا حساب ایک ہی ہے، دونوں ظالموں کا حساب و کتاب اور ٹھکانہ ایک ہی ہے، اور اس ٹھکانے کا نام ہے جہنم۔ اگر کسی کو قتل کر کے ظالم بنا، کسی کی دولت لوٹ کر کے ظالم بنا، کسی کا گھر برباد کر کے ظالم بنا، کسی کی اولاد کو قتل کر کے ظالم بنا، یا کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے کروا کر کے ظالم بنا، کسی کی زمین ہڑپ کر کے ظالم بنا، تو بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اگر کسی نے نماز چھوڑ کر کے ظالم بنا تو بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ روزہ چھوڑ کر کے، زکوٰۃ چھوڑ کر کے، حج چھوڑ کر کے اگر وہ ظالم بنا، کسی کا دل دکھا کر کے، کسی کا دل دکھا کر کے اگر وہ ظالم بنا تو بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، تو ظالموں کو جب اللہ جانتا ہے تو اس کے لیے حساب و کتاب بھی کر کے رکھا ہوا ہے۔ آگے دیکھیے، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی؟ اس نبی نے کہا کہ طالوت کو اللہ نے تم پر نبی بنا کر کے بھیجا ہے، وہ بولے کہ وہ ہم پر بادشاہی کیوں کرے گا؟ نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بادشاہ بنا کر بھیجا، اور یہ بنی اسرائیل کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہم پر بادشاہی کیوں کرے گا، ہم پر حکومت کیوں کرے گا؟ آگے دیکھیں، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہے اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ مطلب وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ارے وہ طالوت سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ اس طالوت سے زیادہ حکومت کے اور راج کے مستحق حقدار ادھیکار تو ہمارے پاس ہے، حقدار تو ہم ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں، یعنی وہ طالوت تو غریب ہے، پھر وہ بادشاہت کیسے کرے گا، وہ بادشاہ کیسے بنے گا؟ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، یعنی اللہ نے، وہ نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے اس طالوت کو چن لیا کہ اسے ہی بادشاہ مقرر کرے، کیونکہ اسے علم دیا تم سے زیادہ اور جسم میں تم سے زیادہ اسے طاقت دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، ملک مطلب راج، اللہ جسے چاہے اپنا راج دے اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ آگے دیکھیے، وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کے اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اب اس میں ہم آپ کو ایک بات عرض کر دیتے ہیں کہ یہ تابوت کیا ہے؟ کیا یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک سونے کا صندوق ہے، کیا سونے سے سجا ہوا صندوق ہے، جس کا طول 3 ہاتھ یعنی لمبا 3 ہاتھ اور عرض 2 ہاتھ، چوڑا 2 ہاتھ تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تصویریں تھیں، ان کے مساکن و مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کی دولت سرائے اقدس کی تصویر ایک یاقوت سرخ میں تھی کہ حضور بحالت نماز قیام میں ہے، اور گرد آپ کے اصحاب اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں توریت کے ٹکڑے بھی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نعلین شریف اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی عصا اور تھوڑا سامان جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متواتر ہوتا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح یاب ہوتے تھے۔ یہ تابوت جو تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تابوت کو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، اور اس تابوت میں
جتنے بھی نبی ہونے والے تھے، جتنے بھی نبی ہونے والے تھے وہ کہاں رہتے، کہاں ہونے والے تھے، کس قوم میں آنے والے تھے، اور کیا ان کو ملنے والی تھی، سب کی تصویریں تھیں، سب کی تصویریں تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک وہ صندوق پہنچا، اور اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی وہ صندوق چلتا رہا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نعلین شریف اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، پگڑی اور بہت ساری چیزیں اس میں موجود تھی۔ بنی اسرائیل پر جب کوئی مصیبت آتی تو اس صندوق کو آگے رکھتے اور اللہ سے اس صندوق کے ذریعے دعا مانگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا۔